الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى نصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، قرآن پاک کی دو مقامات سے آیات کریمہ سورۃ احزاب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ جمعہ سے ویوستھا حقوق، چاہے وہ اللہ کے ہوں یا چاہے وہ مخلوق کے ہوں،
حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، اس حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ اسی سلسلے کو قرآن کریم کی ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا حق جو بنایا ہے تو وہ حق اللہ نے اپنی ذات کا بنایا ہے، اور میں نے اس پر قرآن کا حوالہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف کرنی ہے اور اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر یعنی اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور ساتھ ہی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ اللہ ہی کی کرنی ہے، یہ رب کا حق ہے۔ اب اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل، کامل، شان والا، رفتوں والا مخلوق میں اللہ نے کسی کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں، شانیں عطا کی ہیں، تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ صرف اشرف الانسان نہیں، صرف یہ مقام نہیں کہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہے، بلکہ اللہ نے مقام یہ عطا کیا کہ تمام مخلوق اللہ کی، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، چاہے وہ حتیٰ کہ عرش و کرسی ہے، مخلوق میں اللہ نے ہر ایک سے زیادہ عزت اور شان جو عطا کی ہے تو وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے۔ اور ہمارے اوپر رب ذوالجلال نے یہ احسان فرما دیا کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے کرم نوازی کی۔ اب جیسے اللہ کے حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے عبادت رب کے سوا کسی کی نہیں کرنی، پکار اللہ کے سوا کسی کی نہیں کرنی، مشکلات میں اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا، حاجات میں اپنی حاجتیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی۔ اب اس کے بعد درجہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر آ کر بات ذرا گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور پہلی امتیں جو یہود و نصارہ ہیں وہ بھی اپنے نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہودی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسائی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یا ان سے محبت نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کی محبت میں ایک دن مناتے ہیں کرسمس ڈے۔ لیکن بات یہاں سے آ کر گڑبڑ ہوئی، خراب ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے انبیاء کے ساتھ معاملہ کو کیا جو معاملہ اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس لیے جب میں نے پچھلے جمعے بات کی نا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت بھی کرنی ہے، ساتھ شریک بھی کسی کو نہیں کرنا۔ محبت کا سب سے پہلا محور ہی کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس طرح کی محبت
اس درجے کی محبت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. درجات ہیں. اور میں یہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، نبی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کسی کے دل میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں بلکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو آئے ہیں ان کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، کسی ایک نبی کی بھی عظمت نہیں ہے، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. محمد الرسول اللہ کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. محبت کے بغیر تو ایمان ممکن ہی نہیں ہے. لیکن محبت کا درجہ ہے. محبت کمال کی ہونی چاہیے، لیکن اس درجے میں نہیں جانی چاہیے جس درجے میں محبت اللہ کی محبت ہے. یہاں آ کر بات درجات میں جو ہے وہ لوگوں کے عقائد بھی یہاں سے خراب ہوتے ہیں. اللہ کی محبت یہ ہے، اللہ کا حق یہ ہے، اللہ کی صفت یہ ہے کہ غیب جاننے والا صرف کون ہے؟ عیسائیوں نے رب کی حضرت عیسیٰ کی محبت اور حضرت عیسیٰ سے محبت کیوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس محبت میں آ کر کہہ دیا کہ عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں. بعضوں نے کہا عیسیٰ بھی خدا ہے لہذا وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں. اور بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مٹی کا پرندہ بنا کے اسے اڑا سکتے ہیں، تو ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، شوکت، مقام تو اس سے کروڑ ہا درجے زیادہ بہتر ہے. تو کیا حضور غیب نہیں جان سکتے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، کوئی بندہ گھر سے آیا اسے بتا دیتے تو فلاں کھا کے آیا ہے، ساتھ پھر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں. لیکن یہاں پہ مولوی آ کے ڈنڈی مار جاتا ہے کہ جہاں قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، یہ باذن اللہ کا معنی لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. جہاں پہ مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کے شفا عطا کرتے ہیں تو وہاں ساتھ عیسیٰ علیہ السلام یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ تو میرا ہے لیکن حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. اور معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے. عقیدہ یہاں سے گڑبڑ ہوتا ہے یار. زندہ کیا اس کا کوئی انکار ہی نہیں، لیکن حکم کس کا چلا؟ قرآن کے الفاظ ہیں باذن اللہ. حضرت عیسیٰ نے تو مادرزاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کو اللہ نے بینائی عطا کر دی. یہ تو سامنے ہے. اللہ نے تو میرے محبوب کو وہ معجزات عطا کیے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے میرا محبوب اللہ کے حکم سے انگلی آسمان کی طرف پھراتا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے رہ جاتا ہے. یہ شان تو اللہ نے میرے محبوب کو عطا کی. لیکن میں نے کہا محبت کے درجے، اور بات میں اپنی طرف سے کرنے کا عادی نہیں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ یہ شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں محبت کرنے والوں سے کہ محبت میں بھی حدود ہے نا. بندہ بیوی سے محبت کرتا ہے، اگر حد سے آگے بڑھ جائے اسے ماں کا درجہ دینے لگ جائے، قرآن کہتا ہے یہ اب تیرے لیے حرام ہو چکی ہے. کر تو وہ محبت رہا ہے. اسی طرح
ہر ایک کے لیے الگ محبت کے درجات۔ تو قرآن نے اس کو کس انداز میں بیان کیا، آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ او دنیا والو، لوگوں میں سے تو بات ہوا میرے محبوب۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا لیا ہے، اور یحبونہم کحب اللہ، وہ ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی کی محبت اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ کسی کو مشکل کشا بنا کے پیش کر دیا، کسی کو حاجت روا بنا کے پیش کر دیا، کسی کو مختار کل بنا کے پیش کر دیا۔ آج کل بڑی وہ نظم چل رہی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، اور ہمارے پاس بھی جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، سرداریاں مختاریاں محمد ہوتے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں محبت تو میرے نبی کی ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی جان لو کہ مختار کل ہے تو صرف کون ہے، اختیار ہے تو صرف کس کے پاس ہے۔ اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 17 ماہ کے بچے کو، 17 مہینوں کا بچہ ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اٹھا کے رو پڑتے ہیں۔ اور میرے نبی کے سامنے تو جنگ احد میں صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے چچا شہید ہو جاتے ہیں، صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ فرماتے ہیں یہ حق مختار کل، ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف میں نے اپنے پاس رکھا ہے، میں نے کسی کو نہیں دیا، میں نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ چاہے تو میں اولاد دے دوں، نبی کی اولاد کو دے کر چھین لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ اختیار میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اور دنیا والوں یاد رکھو، ایمان والوں کا درجہ یہ ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایماندار بندہ جو ہے، مومن بندہ جو ہے، اس کا سب سے زیادہ محبت اس کی جو ہوگی تو وہ کس کے ساتھ ہوگی، اشد حبا للہ، وہ کس کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ساتھ ہوگی۔ اب اللہ کے بعد پھر درجہ ہے کائنات کے اندر، مخلوق کے اندر سب سے بڑا درجہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں او دنیا والوں سن لو، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس بندے اس وقت تک تم اپنے آپ کو مومن کہلوا نہیں سکتے، مسلمان کہلوا نہیں سکتے، ایمان والا نہیں کہلوا سکتے، جب تک تم اپنی خواہشات، اپنے دل کی مرضی میرے تابع نہ کر دو، جو میں تعلیمات لے کے آیا ہوں، جب تک اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دو۔ دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ کر لے، حتیٰ کہ ساری کائنات، ساری مخلوق میں جب تک مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرے گا تب تک بندہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ میرا بھی، اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ آپ کا بھی، ہر مومن بندہ، ہر بندہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہلواتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نبی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا تو صحیح نبی سے محبت کا معیار کیا ہے، کون اپنے اس دعوے میں سچا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تعلیمات میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں
ان کو مان لو، یہی نبی کی محبت ہے۔ نبی کی محبت کا دعوے دار اگر نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا، وہ نبی کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ یا تو دعویٰ ہی نہ کر کہ میں محبت کرتا ہوں۔ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا، تاثر رسول وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، بندہ نبی کی نافرمانی کرے اور کہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں، کر رہا ہے نافرمانی، نبی کے حکموں کو کاٹ رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو نافرمانی شروع کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا نماز پڑھو، یہ اٹھتا ہی 9 بجے، اٹھ کر شرم بھی نہیں آتی، رب کا رزق کھاتا ہے، رب کے حکموں کو توڑ کر پھر اس کا رزق کھا کے دنیا کی ڈیوٹیوں میں لگا ہوا ہے۔ یہ محبت ہے؟ یہ محبت میں جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جب تک نبی کی سنت پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا والوں دعویٰ کرتے ہو نبی کی محبت کا تو سن لو کہ میری سنت کے ساتھ جو محبت کرے گا وہ میرے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا گویا وہ میرے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، محبت تو کرنے والوں نے دکھائی ہے، صحابی رسول ہیں، سفیر رسول ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں، اور جہاں پر سارے بادشاہ بیٹھے ہیں، کیسر و کسریٰ کا محل، یہ سارے بیٹھے ہیں بڑے بڑے، اپنے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بڑا شاہی مان لگا ہوا ہے۔ صحابی رسول یہ نبی کے سفیر ہیں، اب کھانا تیار، کھانا لگائے، سارے کھانا شروع کرتے ہیں۔ اب صحابی کے ہاتھ سے کھانا نیچے گر جاتا ہے، ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے کون؟ صحابی رسول ہے، محبت کا دعویٰ۔ چلیں اس سے پہلے ایک اور بات سناتا ہوں۔ ایک صحابی گئے نا کسی جگہ پر، تو دیکھا کہ وہاں بادشاہ کو لوگ، اس کے جو مرید ہیں، اس کے جو رعایا ہیں، وہ بادشاہ کو سجدے کر رہے ہیں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس کائنات میں آپ سے تو بڑا مقام مرتبہ ہے کسی کا نہیں ہے، وہ لوگ سجدے کرتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ محبت میں کہا، لیکن میں نے کہا محبت کی حدیں مقرر ہیں، جب تک حد میں نہیں رہو گے، حد سے آگے گزرو گے تو یہ محبت شرک میں بدل جائے گی، پھر یہ محبت نہیں ظلم عظیم بن جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری قبر کے پاس سے گزرے گا تو پھر بھی سجدہ کرے گا، میری قبر کے پاس سے گزرے تو پھر بھی سجدہ کرے گا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ، جھکنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ تو یہ محبت میں کہا۔ اب صحابی رسول بیٹھے ہیں، تمام سفیر بادشاہ بیٹھے ہیں، کھانا شروع ہے، لقمہ گر جاتا ہے، صحابی رسول کو ادھر ادھر ساتھ والے نظروں میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی جگہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لہٰذا یہ لقمہ نہ اٹھانا، یہ لوگ ان کو حقیر جانتے ہیں، کہیں گے کچھ کھایا نہیں ہے، یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب صحابی رسول نے یہ منظر دیکھا، اسی وقت اللہ کے محبوب کے اس یار کے زبان سے جو جملے نکلے، فرمایا اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اتترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اور تم مجھے کیا کہتے ہو کہ میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں ان بے وقوفوں کے لیے؟ حمقاء کے کہتے ہیں بے وقوفوں،
میں ان بے وقوف، یہ دنیا میں بڑے ہوں گے، دنیا میں یہ بڑے سمجھے جاتے ہوں گے، میں ان کے لیے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں تو ایسا ممکن ہے؟ قرآن نے ہمیں یہ درس دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دنیا والوں، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ جب محمد الرسول اللہ کا ہے تو محبت میں معیار یہ ہے کہ اللہ کے بعد ہم سب سے زیادہ محبت کریں جناب محمد الرسول اللہ کی۔ اور وہی دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، اب دعوے میں سچائی تب ہوگی کہ ہم اس دعوے کو مانیں گے، سنت کے ساتھ محبت کریں گے، سنت کو اپنائیں گے، سنت کو منائیں گے یا اپنائیں گے؟ دین منانے کا نام ہے یا اپنانے کا نام؟ آپ نعرے لگائیں سنت زندہ باد، سنت زندہ باد، اور پتہ چلتا کچھ بھی نہ ہو کہ سنت ہے کیا نبی کی، یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ سنت تو اپنانے کی چیز ہے۔ اور صحابی رسول کا دوسرا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، دیہاتی صحابی، آپ تو شہری ماحول میں رہتے ہیں، وہ بالکل جسے اپنی زبان میں پینڈو، عربی عربی میں کہا جاتا ہے، دیہاتی صحابی آیا نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، صحابی سے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑا گندا بال ہے، دور سے کہیں سفر کر کے آیا ہے، دیہاتی ہے، بالکل اسے محفل کے آداب نہیں پتے۔ تو یہ بڑے دیہاتی لوگ جو ہے نا، ایک بات بڑی عجیب کر دیتے ہیں، آ کر حضور کی محفل میں کہنے لگا اللہ کے نبی زیادہ علم تو مجھے بھی نہیں ہے، زیادہ لمبے چوڑے کام مجھ سے بھی نہیں ہوتے، میں مختصر سی بات کرتا ہوں، مختصر سی چیز مجھے بتا دیجئے، دلنی علی عمل، دلنی علی عمل، اے اللہ کے محبوب مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے میں کرنے لگ جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں، میں کرنے لگ جاؤں، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ جنت میں کتنا سادہ سوال ہے، ایسا کام بتائیں کہ میں کرنے لگ جاؤں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، روزے رکھ رمضان کے، اور حج اس وقت تک، ابھی بعض روایات میں ہے کہ فرض نہیں ہوا، محدثین نے کہا حج کا ذکر نہیں۔ اب یہ 3-4 چیزیں، ایمان لا، نماز ادا کر، زکوٰۃ دے اور روزے رکھ، یہ اللہ کے محبوب نے بتایا۔ اب جانے لگا، یہ بات پوچھی مطلب پورا ہوا، اب جانے لگا، ابھی تک کوئی اس نے عمل کیا نہیں ہے۔ ہم تو بات سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں علماء کی، سن کے بس ایک کان سے ڈالی دوسرے کان سے نکالی، اب مولوی صاحب جانے اور اگلے جمعے کو دیکھیں گے، خدا حافظ۔ نہیں، بات اس نیت سے سنا کریں، عمل بعد کی بات ہے، عمل کی نیت تو بندہ کرے نا، میں آج بات سنوں گا تو عمل کروں گا۔ اب اس نیت میں اللہ نے کیسے فیصلے فرمائے اس کے لیے دیکھیں۔ اب جانے لگا ہے، اٹھنے لگا ہے، اور جاتے جاتے ایک جملہ سنا کے گیا ہے جس جملے پر اللہ نے فیصلے مرتب کر دیے۔ جاتے جاتے کہتے ہیں اللہ کے محبوب لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے اللہ کے محبوب جو آپ نے چیزیں بتا دی ہیں وہی کروں گا، لا ازید ولا ھذا، نہ اس پر زیادہ کروں گا، ولا انقص، نہ کم کروں گا، جتنا بتایا ہے اتنا کروں گا۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی دے دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک لیں اس سے رک جاؤ۔ اور قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، جو حکم دے دیا ہے، جو قرآن نے حکم دے دیا ہے، جو پیغمبر نے سنت میں پہنچا دی ہے وہیں تک رہو، آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صاحب یہ وہ دیہاتی وہ اعرابی اٹھتا ہے، اٹھتے اٹھتے کہتا ہے اللہ کے محبوب لا ازید ولا ھذا ولا انقص، میں اس سے کم بھی نہیں کروں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، نہ دین میں زیادتی کی اجازت ہے نہ کمی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم،
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ مکمل ہے، کامل ہے، اس میں اب زیادتی کی بھی گنجائش نہیں، کم کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ کہہ کہ وہ دیہاتی، وہ عرابی ابھی تک اس نے کچھ عمل بھی نہیں کیا، یاد رکھنا، جانے لگا ہے، باہر نکلا ہے، اللہ کے محبوب ساتھ بیٹھے ہوئے صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے۔ کتنی شان ہے، صرف بات یہ کہی ہے کہ جو بتایا ہے وہی کروں گا، نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی ہے اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے، اور جو میرے ساتھ محبت کرے گا کان معی فی الجنہ۔ آج مسلمان حضور کے دیدار کے لیے تڑپ جاتا ہے، چاہت ہوتی ہے کہ ہم حضور کو دیکھیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دیدار رسول کی شوق ہے آپ کو کہ نہیں؟ جی بولتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کچھ سے خفا ہیں، سمجھ نہیں آ رہی بات، سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ اللہ کے نبی کو دیکھنے کی چاہت ہے یا نہیں ہے نا؟ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ چلو میں ایک اور نسخہ ایسا بتا دیتا ہوں، دیدار تو دیدار اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب ہو جائے، دیدار تو یہ ہے دیکھا چلا گیا، دیدار تو یہ ہے ساتھ نصیب ہو جائے۔ چاہتے ہو جی نسخہ بتاتا ہوں، عمل کرو، اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میں بات اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کیا، معذرت کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کو کاٹ کے نالیوں میں نہ پھینکا کرو۔ یہ ایسی سنت ہے، یہ ایسی سنت ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی، کل حشر میں اٹھو گے یہ سنت چہرے پہ نہ ہوئی تو پیارے پیغمبر کا دیدار کا سامنا کیسا کرو گے؟ سنت کے ساتھ محبت کی اللہ کے محبوب فرماتے من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے گویا یہ میرے ساتھ محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور جو من احبنی کان معی فی الجنہ، پھر جو میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے کل اللہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب کہ وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ وہ جنت میں نسخہ کیا ہے؟ سنت پر عمل کرنا، سنت کے ساتھ محبت کرنا۔ اللہ ہمیں نبی کی عظمت اور نبی کی سنتوں کی عظمت اور سنت اللہ ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عظمت نبی کی اللہ ہمارے دل میں بٹھائے، ہمیں اللہ نبی کی محبت نصیب فرمائے۔ سچی اور سچی محبت یہی ہے کہ ہم سنت کو پہچانیں اور سنت کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا